صحیح بخاری کے اندر کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب قائم کرتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ۔ غور کیجیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بخاری کو سمجھنے کے لیے امام بخاری کے باب کو سمجھنا ضروری ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث پاک کے اوپر کیا باب قائم کیا ہے، کیا چیپٹر انہوں نے باندھا ہے۔ تو امام بخاری کیا چیپٹر باندھ رہے ہیں، کیا باب قائم کر رہے ہیں کہ آدمی کو اپنی فیملی کو اور اپنی لونڈی کو دین کی تعلیم دینی چاہیے، یہ باب قائم کرتے ہیں۔ اور امام بخاری جو حدیث لائے وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لہم اجران، تین لوگ ایسے ہیں جن کو ڈبل ثواب دیا جائے گا۔ نمبر ایک، رجل من اہل الکتاب، وہ آدمی جس کا تعلق اہل کتاب سے ہو، یعنی وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ اب وہ آدمی ایمان لے آتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ آمن بنبیہ، وہ حضرت موسیٰ کو ماننے والا یہودی تھا، اب وہ اسلام لے آیا، اب وہ صحیح معنوں میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے اور آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے۔ وہ عیسائی تھا، وہ عیسائی علیہ السلام کو مانتا تھا، لیکن جب وہ اسلام لے آتا ہے اب وہ صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے لگتا ہے اور آخری نبی جن کے اوپر ایمان لانے میں سب کی نجات ہے ان کے اوپر بھی ایمان لے آتا ہے۔ تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے یہاں ڈبل ثواب پائے گا، اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوں گے، اس لیے کہ وہ اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لایا اور اللہ کے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لایا۔ نمبر دو، والعبد المملوک، اور غلام آدمی جو غلام ہو۔ اذا ادى اللہ، ایسا غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے جس کا وہ غلام ہے، اور اپنے حقیقی مالک کا یعنی اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا اور اپنے مالک کے حقوق میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرتا، ایسا غلام بھی اللہ کے ہاں ڈبل ثواب پائے گا۔ اور نمبر تین، اس پر ذرا سا غور کیجیے، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، اور ایسا آدمی بھی اللہ کے ہاں ڈبل ثواب پائے گا جس کے پاس کوئی لونڈی تھی۔ پہلے جب غلامی کا دور تھا تو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی غلام ہوتی تھی، ان کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ تو ایک آدمی جس کے پاس لونڈی تھی اور اس لونڈی کے ساتھ وہ رہتا تھا، لیکن اس نے اپنی لونڈی کو تعلیم دی، فعلمها فاحسن تعلیمها وادبها فاحسن تادیبها، اس نے اپنی لونڈی کو تعلیم دی، بہترین تعلیم دی اور اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور بہترین ادب سکھایا، پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ایسا آدمی جس نے اپنی لونڈی کو، جو لونڈی تھی، اس کو اچھی تعلیم اور تربیت دے کے آزاد کر کے نکاح کر لیا، ایسے آدمی کے لیے بھی ڈبل ثواب ہے۔ اب آپ بتائیے، اس حدیث میں کہیں اس بات کا تو ذکر نہیں ہے کہ اپنے بال بچوں کو تعلیم دینا چاہیے، اپنی فیملی کو تعلیم دینا چاہیے، لیکن امام بخاری باب قائم کرتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ، آدمی کو اپنی فیملی کو دین کی تعلیم۔ کیوں ایسا امام بخاری نے باب کیوں قائم کیا؟ کیوں جانتے ہیں؟ جب ایک لونڈی کو دینی تعلیم دینے والے کو ڈبل ثواب مل رہا ہے، تو جو آپ کی بیٹی ہے، جو آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جو آپ کا بیٹا ہے، جو آپ کی شان ہے، جب آپ نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم دی، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو آپ نے صحیح تعلیم دی، ان کی صحیح تربیت کی، تو سوچو آپ کا کیا اجر و ثواب یہ ہے۔ تو گھر کی اصلاح کے لیے یہ دوسرا اسٹیپ ہے کہ آپ اپنے گھر کی تربیت کیسے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے آپ کتنے سیریس ہیں۔ تیسری چیز، گھر کا ماحول عبادت والا ہونا چاہیے، گھر کے اندر کا ماحول عبادت والا ہونا چاہیے۔ کیسے عبادت والا ہونا چاہیے؟ آئیے میں حدیث سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو،
وَلَا تَجْعَلُوهَا قُبُورًا، اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھر میں بھی نماز پڑھا کرو۔ حدیث پاک سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک تو یہ ثابت ہوا کہ گھر میں کبھی کبھی نماز پڑھنی چاہیے، کبھی کبھی کا یہ مطلب نہیں کہ مسجد چھوڑ کے پڑھنی چاہیے، فرض نماز آپ کو مسجد میں ہی پڑھنی ہے، سنن اور نوافل آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے، ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، قبرستان یا قبر کے اوپر جو مسجد ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے سنن اور نوافل۔ آپ گھر میں جب نماز پڑھیں گے، آپ کے بچے آپ کو دیکھیں گے، انہیں نماز کا شوق ان کے اندر پیدا ہوگا، نماز کا طریقہ آپ سے سیکھیں گے، بچپن سے ان کی ایک تربیت ہوگی۔ کل میرے پاس واٹس ایپ پر ایک فوٹو آیا، کسی نے بھیجا تھا، ایک امیج بھیجی تھی کہ آدمی سے اس کی بیوی کہتی ہے، بچہ 4 سال کا ہے، تو بیوی کہتی ہے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ذرا بچے کو بھی ساتھ میں لے کے، تو کہتے ہیں کہ ارے 4 سال کا بیٹا ہے، میں نماز کے لیے لے کے، ابھی تو بہت چھوٹا ہے۔ اس کے ساتھ بات جو ہے بچہ 8 سال کا ہو جاتا ہے، اب آدمی مسجد میں جا رہا ہے تو بیوی کہتی ہے اس کو مسجد میں لے کے جاؤ نا، تو شوہر کہتا ہے کہ ابھی تو 8 سال کا، ابھی کتنا بڑا ہے، یہ بڑا ہو جائے گا تو پڑھے گا نماز، اور جب وہ 16 سال کا ہو جاتا ہے تو تیسری تصویر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے، اس سے میں روز کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ جاتا ہی نہیں نماز پڑھنے، تو بیوی جواب دیتی ہے وہ بچہ نہیں ہے، اب وہ بچہ نہیں ہے، اب وہ بڑا ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسی کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول کیسا بنا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، یہ نہیں کہا کہ نماز کے لیے لے کر ہی جاؤ، ان کو حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی پٹائی کرو، ان کے اوپر سختی کرو، ان کو نماز کی تعلیم دو۔ تو گھر کا ماحول عبادت والا بنائیے، عورت کو چاہیے کہ نماز پڑھے، چھوٹی بچی ہے ساتھ میں جائیں، اس کے لیے ایک چھوٹی سی جائے نماز لے کے آئیے، اس کو بھی پڑھائیے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کو تھوڑا دینی دروس میں لے کر جائیں، بچی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے، اس کو بچپن سے ہی حجاب کی عادت ڈلوائیں، اس کے کپڑے وغیرہ جو ہے اسلامی اس کو پہنانے کی کوشش کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے جائیں، بیٹے کو ساتھ میں لے کے جائیں، درس میں جا رہے ہیں بیٹے کو ساتھ میں لے کے جائیں، اس کو تربیت دے دیں، سکھا دیں کہ درس میں جانا تو بولنا نہیں، چلانا نہیں۔ یہ ایک گھر کے ماحول کو دینی بنانے کے لیے یہ اسٹیپس ہیں، یہ بنیادیں ہیں۔ ایک اور حدیث دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى احدكم الصلاة في المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں نماز پڑھ لے، فَلْيَجْعَلْ لِبُيُوتِهِ نَصِيبًا مِّن صَلَاتِهِ، تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر میں بھی ادا کرے۔ عشاء کی نماز پڑھ لیا، 4 رکعت فرض بھی پڑھ لیا، عشاء کے پہلے 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیا، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت بھی پڑھ لیا، اب وتر کی نماز گھر میں جا کر پڑھ لو۔ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، 2 رکعت جو فجر کی سنت ہے گھر میں پڑھ کے چلے جاؤ، کچھ نماز اپنی تم گھر میں پڑھا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِن صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ تم جو گھر میں نماز پڑھو گے اس نماز کی وجہ سے تمہارے گھر پر بھلائیاں نازل ہوں گی، خیر و برکت نازل ہوگی۔ آج لوگ خیر و برکت کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، کہاں کہاں جا رہے ہیں۔ کوئی جوتشی کو ہاتھ دکھا رہا ہے کہ دیکھو بھائی میرے گھر میں پریشانی کب دور ہوتی، ذرا دیکھو میرے بچی کی شادی کب ہوتی۔ کتنے لوگ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں ان جوتشیوں، ان کاہنوں، ان فیوچر بتانے والوں کے پاس جا کے، اور جن کو اپنا فیوچر خود پتا نہیں۔ گورنمنٹ نے نوٹ پر پابندی لگائی تو 4000 کے لیے یہ جوتشی بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا فیوچر پتا نہیں، زمانے کا فیوچر بتا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، گھر کے ماحول کو اسلامی بناؤ، گھر میں اللہ کا ذکر ہونا، گھر میں صبح صبح تلاوت کی آواز آنی چاہیے۔ کہاں گئے وہ گھر، مسلمانوں کے گھروں سے پہلے صبح صبح پہچان تھی، جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی پہچان لیا جاتا تھا یہ مسلم گھر ہے۔ اب تو گھروں سے سب سے پہلے ٹی وی کی آواز آتی ہے، اب رات میں سونے کے پہلے بھی ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے اور صبح اٹھنے کے ٹائم بھی ہاتھ میں ریموٹ ہوتا ہے۔ کیسا ماحول ہم نے بنا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے،
مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اس گھر کی مثال زندہ آدمی کی طرح ہے. اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، قرآن کی تلاوتیں نہ ہو، نماز کا ماحول نہ ہو، اللہ کے ذکر کا ماحول نہ ہو، ایسا گھر تو مردہ ہے، مردہ ہے. اس کی مثال مردہ آدمی کی طرح ہے. اللہ ہم سب کے گھروں کو زندہ بنا دے. یہ تیسرا اسٹیپ ہے گھروں کی اصلاح کا. چوتھا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، گھر کے اندر کچھ چیزوں کو نکالنا ہے. کچھ چیزیں گھر میں نہیں ہونا. کون کون سی چیزیں؟ چلیے بتا دیتا ہوں. نمبر 1، گھر میں کتا نہیں ہونا. کیوں؟ گھر میں کتا ہونے سے کیا پرابلم ہے؟ پرابلم بھی بتا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من اتخذ کلبا، جو اپنے گھر میں کتا پالے گا، الا کلب ماشیۃ او صید او زرع، 3 طریقے کے کتے پالنے کی اجازت ہے. آپ کے پاس مویشی رہتے ہیں، آپ بکرے بکری کا کاروبار کرتے ہیں، آپ گائے بیل کا کاروبار کرتے ہیں، ڈر ہے کہ جنگلی جانور نہ آ جائے، تو مویشیوں کی حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے آپ کتا پال سکتے ہیں. او صید، یا شکار کرنے، کچھ کتے شکاری ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ٹریننگ دے کے شکار ان سے کروایا جاتا ہے. شکار کرنے کے لیے بھی کتا اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے. او زرع، یا اپنے کھیت کی رکھوالی کرنے کے لیے بھی کتا رکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی نے اپنے گھر میں کتا رکھا، آج جانتے ہیں ویسٹ کا کلچر کیا ہے، اہل مغرب کی تہذیب کیا ہے؟ ماں باپ اولڈ ہاؤس میں اور ساتھ میں کار میں کتے کو بٹھا کے گھومیں گے، کتے کو کھلا رہے ہیں، کتے کو چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، کتے کے لیے مہنگے مہنگے کیک لا رہے ہیں، بریڈ لا رہے ہیں. ارے میں نے تو بڑے بڑے شہروں میں دیکھا کہ باقاعدہ ایسی دکانیں ہوتی ہیں جہاں وہ کیا بولتے ہیں اس کو انگریزی میں مجھے بھول رہا ہے، پیٹ فوڈ اسٹور ایسا کچھ بولتے ہیں، کہ کتوں کے کھلانے کا وہاں سامان ملتا ہے. کیا سامان آ گیا ابھی؟ انسان کی قدر نہیں. ماں باپ کو گھر سے نکال کے کوڑے کی طرح اولڈ ہاؤس میں ڈال دیا. کتے سے بڑی محبت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا آدمی جو کتوں کے ساتھ دن بھر گھومے گا، کتوں کو چومے گا، چاٹے گا، تو کتے کے وائرس اس کے اندر بھی تو آئیں گے، وہ خود بھی کتے کے جیسا بن جائے گا. نبی اکرم